پتی کو مدی ہونے کا شرف عطا کیا جس کو مدی ہونا نے اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سے مسلم ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کے مدی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کے آنے کا تار کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا اور خلقت کے بعد ان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، امام رسول بھیجے تاکہ اس انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ اللہ نے مخلوق شکل میں ہدایت کے لیے صحیح نازل کیے، آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو آسمانی صحیحوں اور آسمانی کتابوں سے مکتوب شکل میں ہدایت حاصل کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ قرآن مجید نے کہا اگر ان تمام نعمتوں تو اس میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے لیے شکر اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نعمتوں کا تو میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کی ناشکری تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ نے انسان کو جو بھی نعمت دی ہے وہ زبان ہو، وہ آنکھ ہو، جماعتی نعمت ہو، مال ہو، منصب ہو، عزت ہو، شہرت ہو، یعنی جو بھی نعمت انسان کے پاس ہے اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا ارے اللہ مجھے بتا میں تیرے بندوں کو کیسے تیری طرف بناؤں، مجھے کوئی ایسا طریقہ دے، کوئی ایسا نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا کورس سکھاؤ جس سے جب میں اس قوم کو تبلیغ کروں تو یہ لوگ فوراً تیری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تم ایسے کرو ان لوگوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، جب تم انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ گے تو یہ خود بخود میری طرف بڑھتے چلے آئیں گے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے آپ اگر دیکھیے اگر انسان کہیں سفر کر رہا ہو اور کسی جگہ پر آپ رکے اور وہاں پر کوئی بندہ آپ کو پہچان لے اور پہچاننے کے بعد آپ کو چائے پہنا دے، اب آپ جا کے اس راستے سے گزریں گے، آپ اس بندے کو سلام کر کے گزریں گے کہ ہاں اس نے میری قدر کی تھی، اس نے میری مہمان نوازی کی تھی۔ اب یعنی اس شخص نے احسان کر کے اس بندے کو اس طرف متوجہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جب تم انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ گے کہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معافوں میں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اپنے اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اور امید کی بلندی درجات کے لیے بلند تر سلام کرتے اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں تو سب سے پہلے جو اسلامی مناسبت ہے جو آج کو ربیع الاول کو ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے جدا ہونا، کیونکہ اس میں انسان اپنے وطن سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس عربی میں ہجرت کہتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 13 سال بعد ہجرت فرمائی۔ 13 سال تک آپ مکہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جو مکہ میں سب سے بڑے رسول خدا کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سایہ سر سوٹ گیا
تو اب نبی نے سوچا کہ میں مکہ سے باہر جاتا ہوں دوسرے علاقے میں، تو رسول خدا نے طائف کی جانب ہجرت کی۔ وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف تھا کہ میں انہیں جا کر اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جب رسول خدا طائف کے علاقے میں گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وصال کے بعد اپنے لوگوں کو تبلیغ کی، تو انہوں نے بچوں کو رسول خدا کے پیچھے لگا دیا، جو نعوذ باللہ رسول خدا کی شان میں گستاخی کرتے، ان پر جملے کستے، ان کو پتھر مارتے۔ تو اس کے بعد رسول خدا طائف سے واپس مکہ آ گئے تھے۔ اب رسول خدا نے تبلیغ کا انداز سے اپنایا کہ کافی سال سے مکہ والوں کو تو تبلیغ کر رہے تھے، مگر ان میں سے جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ ٹس کے واسطے ہو رہے تھے۔ اب رسول خدا نے تبلیغ کے لیے جب حج کا موقع آتا ہے، وہ جو مختلف قافلے حج کے لیے مکہ میں آتے، رسول خدا انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو اسی طرح مدینہ سے خزرج کا سردار اسعد بن زرارہ حج کے لیے مکہ آیا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو ان کے مخالف قبیلہ تھا اوس، ان کے مقابلے میں قریش کے سرداروں سے مدد مانگے کہ جنگ میں ان کے خلاف مدد کرے۔ اتنے میں اس خزرج کے سردار نے دیکھا کہ مقام حجر اسماعیل کے قریب رسول خدا تلاوت القرآن اور مناجات کر رہے ہیں۔ اس نے رسول خدا سے ملاقات کی اور رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کی تبلیغ کا محور مرکز کیا ہے؟ آپ نے کہا پہلا تو یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد تم میرے رسالت کا اقرار کرو۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم یہ کلمہ پڑھ دیں تو آپ ہم سے کس چیز کا اقرار لیں گے، عہد و پیمان لیں گے؟ کہا اس بات کا کہ تم اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، اور تم دوسروں پر بہتان نہیں کرو گے۔ اگر تم ان چیزوں کی مجھے ضمانت دو گے تو میں تمہاری جنت کی تمہیں ضمانت دوں گا۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو حج کے قافلے پہ رسول خدا نے خزرج کی سردار کو تبلیغ کی۔ وہ مدینے چلا گیا، اس نے بتایا کہ وہاں پر میں ایک ایسے شخص ملا ہوں کہ جو ایک نیا دین لے کے آیا ہے اور اس کی ساری تعلیمات عقل کے مطابق ہے۔ تو پھر اگلے سال وہ 12 افراد لے کے آیا۔ ان 12 افراد نے رسول سے ملاقات کی، رسول سے سوال و جواب کیے۔ اس کے بعد وہ رسول خدا سے مطمئن ہو گئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمارے ساتھ مدینہ جائے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو رسول خدا نے جناب مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ جب وہ صحابی رسول ہیں، اگر ان کی ہم سیرت پڑھیں، یہ ہمیشہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے ہوتے تھے۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں دنیا میں اسلام کو پھیلاؤں، ان کے اندر ایک جذبہ تھا میں اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں، جو اسلام کے مناسک ہیں، ارکان ہیں، وہ دوسروں کو سکھاؤں۔ اور جب جناب مصعب ابن عمیر گئے مدینہ میں، وہاں پر آپ نے تبلیغ فرمائی تو اچھے خاصے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر مدینے کے لوگ آئے، رسول خدا کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور جب یہ حالات پیدا ہو گئے، رسول خدا نے ابتدا میں مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم پر مکہ میں ظلم ہوتا ہے، لہٰذا تم حبشہ کی جانب ہجرت کرو۔ حبشہ دور تھا مکہ سے، کافی طولانی سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اب رسول خدا انہیں فرماتے تھے کہ آپ مدینہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، کہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کرو گے وہاں تم پرامن طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو۔ اور رسول خدا نے ان لوگوں سے کہا مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، جب وحی کا حکم ہوگا میں پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کروں گا۔ تو یہ جو یکم ربیع الاول بعثت کے 13ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا کو ہجرت کا حکم دیا، اور اس رات کو کافروں نے رسول خدا کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاریخ یعقوبی کی روایت کے مطابق کہ جب یہ کافر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے مشاورت کے لیے، تو شیطان بھی ایک بزرگ کی شکل میں وہاں آگے بیٹھ گیا کہ کیسے محمد مصطفیٰ کو قتل کیا جائے۔ تو وہ جو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا ایسے کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لو، اور اس سارے قبیلے کا ایک ایک فرد مل کے محمد کے گھر پہ حملہ کرو، اسے قتل کر دو۔ اس طرح بنو ہاشم ان سارے قبیلوں اسے قصاص نہیں دے سکتے۔
تاریخ یعقوبی کی روایت کے مطابق 15 افراد تھی جو 15 قبیلوں سے لیے گئے، اور جب رسول خدا ہجرت کرنا چاہتے تھے انہوں نے سارے رات رسول کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ رسول خدا نے کچھ خاک اٹھائی جب اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، اور یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کے رسول خدا نے کافروں کی جانب اڑائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی بدولت ان لوگوں کو اس قابل کر دیا کہ رسول ان کے درمیان سے گزر رہے تھے اور رسول خدا کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور رسول خدا نے اپنے بستر پر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو سلایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ساری رات رسول خدا کی چادر اپنے منہ پہ اوڑھ کر سوتے رہے، اور کافر رات کو پتھر بھی برساتے رہے۔ انہیں یہ پتہ تھا شاید کہ محمد سو رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی رسول خدا کے گھر کے اندر بڑھے اور اوپر سے چادر ہٹائی اور انہوں نے امیر المؤمنین کو دیکھا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ علی محمد کہاں پر ہے؟ اور اگر مولا علی یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں علم تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر یہ بتا دیں کہ رسول خدا فلاں جگہ پر مدینہ جا رہے ہیں تو رسول خدا کی جان کو خطرہ ہے۔ امیر المؤمنین نے انتہائی حکمت والا جواب دیا کہ کافروں کیا تم محمد میرے حوالے کر کے اور جب امیر المؤمنین علیہ السلام رسول خدا کے بستر پہ سوئے تو عالم ملکوت میں فرشتوں پر فخر و بہات کر رہا تھا۔ جیسے روایت ہے کہ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اور کہا جبرائیل اور میکائیل میں تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتا ہوں، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور میں چاہتا ہوں تم میں سے کون سا ایک بھائی ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرنا چاہتا ہے؟ کہ تو دونوں خاموش ہو گئے، کسی نے نہیں کہا جبرائیل نے کہ میں میکائیل پہ قربان کر دیتا ہوں، یا میکائیل نے کہا میں جبرائیل پہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ نے کہا دیکھو فرشتوں، زمین پر میں نے محمد اور علی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور آج محمد کے بستر پر علی اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے جناب جبرائیل و میکائیل کو زمین پہ بھیجا کہ تو دونوں جاؤ، ایک علی کے سرانے کھڑا ہو جائے، ایک پائنتی کھڑی ہو جائے، اور آپ دونوں نے امیر المؤمنین کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اسی رات اللہ نے پھر قرآن کی آیت امیر المؤمنین کی شان میں نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایک ایسا ہے جس نے اپنی جان نفس اللہ کو بیچ دیا ہے اور مقابلے میں اللہ کی رضائیں خرید لی ہے۔ اور رسول خدا نے جب ہجرت فرمائی صبح کافروں کو پتہ چلا، وہ رسول خدا کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ رسول خدا مدینہ کے مکہ کے بعد جو غار تھا غار ثور، اس غار میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور ابھی اللہ کا معجزہ تھا کہ جب رسول خدا غار کے اندر چلے گئے اور پیچھے کافر آ گئے تو اللہ نے ایک بکری کو حکم دیا، اس نے دروازے پر چانا بن دیا، اور پھر ایک کبوتری کو حکم دیا، اس نے وہاں گھونسلہ بنایا، اور گھونسلہ بنانے کے بعد وہاں انڈا دے دیا، اور وہ کافر تعاقب کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب انہیں یہ تھا کہ یہاں تک مصطفیٰ اندر گئے ہوں گے، لیکن جب دیکھا کہ دروازے پر عقاب کے جانا بھی گناہ ہے، وہاں پر کبوتری نے انڈے بھی دیے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر محمد اندر گئے ہوتے میں یہاں جانا ہوتا، میں یہاں پر گھونستا ہوں۔ وہ وہیں سے واپس چلے گئے، اور وہیں پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ جب جو لوگ غار میں تھے تو رسول خدا کی ہمارا جو ساتھی تھا
اس وقت جب اس کی چیخوں کی یا رونے کی آواز بلند ہوئی، اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم شور نہ کرو، غم زدہ نہ ہو، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح رسول خدا کی وہاں پر جان بچائی۔ اور 30 دن یعنی 4 ربیع الاول کو امیر المومنین نے سواریوں کا انتظام کیا اور پھر آپ غار ثور پہ گئے، اور وہاں پہ پھر رسول خدا 4 ربیع الاول کو غار ثور سے مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے تھے۔ لیکن اب یہ جو اسلام میں ہجرت کا عنوان ہے، یہ جو واقع ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کہے کہ فلاں جگہ میری ولادت کی جگہ ہے، میں پیدا ہوا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا، کہ فلاں جگہ میرا وطن ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا، نہیں، اگر کہیں پر تمہارا دین، تمہارا عقیدہ، تمہارا اسلام محفوظ نہیں ہے تو اللہ تمہیں یہ کہتا ہے وہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے سوال کرے گا، ان الذین ظلموا انفسهم توفاهم الملائکہ، کہ جب ملائکہ ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، قالوا، انہیں ملائکہ کہتے ہیں فیما کنتم، تم کہاں پہ زندگی بسر کر رہے تھے؟ قالوا، وہ لوگ کہتے کنا مستضعفین، ہم زمین پر کمزور تھے، اس لیے ہم وہاں پر اپنے عقائد پر عمل نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہماری زوجہ پردہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت فرشتے انہیں کہیں گے کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، فتہاجروا، تم کہیں اور ہجرت کر جاتے۔ پھر اگر قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا، یہ حجت نہیں ہے کہ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں پردے پر پابندی تھی، لہٰذا میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنے زوجہ کو کیسے پردہ کرواتا، میں تو ایسی جگہ پہ رہتا تھا نعوذ باللہ کہ جہاں پر شراب اگر نہ پیتے تو شاید ہمیں وہاں کی شریعت نہ ملتی۔ تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں پر تم اپنے عقائد کی حفاظت نہ کر سکو، وہاں پر اتمام حجت نہیں، بلکہ وہاں پر تمہیں ہجرت کر جانی چاہیے۔ اب دیکھیے، لوگ ہجرت کرتے بھی ہیں، کچھ علم کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور یہ ہجرت شریعت کے نگاہ میں پسندیدہ ہے کہ انسان اس جگہ کی جانب ہجرت کرے کہ جو علم کا مرکز ہو، اور رسول خدا نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو كان بسین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اگرچہ علماء اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اس لیے یہ لفظ چین استعمال کیا کہ اس وقت چونکہ چین ایک دور دراز کا ملک تصور کیا جاتا تھا، وہاں پہنچنے کے لیے مشکل سفروں سے گزرنا پڑتا تھا، انسان مشکلات برداشت کرتا تھا۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے تھے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں جتنے بھی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ یعنی علم کے لیے بھی اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اسلام اسے پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان علم کے لیے کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو روایات ہے اگر وہ انسان اس دوران انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ معلوم محنت کے لیے ہجرت کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شہر میں، ایک ملک میں کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے، میں دوسرے شہر ہجرت کر جاتا ہوں، دوسرے ملک ہجرت کر جاتا ہوں۔ اس کے لیے بھی اسلام نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک جگہ پر تم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے حالات موافق نہیں ہے، تو اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم دوسرے شہر، دوسرے ملک میں ہجرت کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح پھر جو اہم ہجرت ہے جو رسول خدا نے فتح مکہ کے موقع پر فرمان ارشاد فرمایا تھا کہ آپ دیکھو رسول خدا نے کہا کہ مکہ بھی اسلام کی سرزمین بن گئی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ وہ مکہ سے مدینہ اس کے لیے ہجرت کرے، اسلام کے لیے نہیں، مکہ میں بھی اسلام ہے، مدینہ میں بھی اسلام ہے۔ رسول خدا نے کہا بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، یہ بہترین ہجرت۔ یعنی انسان جو ہے گناہوں سے طالب ہو جائے، گناہوں سے تعلق توڑ دے اور نیکیوں کے ساتھ تعلق جوڑ دے، اور یہ بہترین ہجرت ہے۔ اور تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔